جو مذہب سے دور ہیں, غیر مسلم ہیں خاص طور پر, یا مسلمان ہیں مگر بہت لبرل ہیں, مذہب کو نہیں مانتے, وہ جب آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, اس ٹریننگ میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس فالٹ کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, لہذا وہ آپ کو کامیاب زندگی کے گر نہیں بتا, کچھ تو بتاتے ہیں, ساری باتیں ان کی غلط نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, لیکن ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ تو میں اگر بیان کروں پھر وہ دوبارہ بیان شروع ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے میں نے جمعے کے دن جو بیان کیا ہے 6 ستمبر, ابے یار کیا ہو گیا, 7 ستمبر 2018, تو وہ لازمی سن لیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ ہر آدمی کے, کسی کے پاس, لوگوں کے پاس نا سیدھا راستہ نہیں ہے, تو ان کو کوئی بھی موٹیویٹ کرنے بیٹھ جائے, کوئی بھی ذرا اچھے اسٹائل سے, لب و لہجہ اچھا ہو, تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ بھائی ماشاء اللہ بڑی خاندانی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ جب کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا, پھر جو دکھائے اسی کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں مسافر تھے, یا کوئی کراچی میں آیا, مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنے کے لیے, انڈا موڑ کا نہیں پتا اس کو, انڈا موڑ کہاں ہے, 4 لوگوں سے پوچھا, چاروں نے کہا ہم کو نہیں پتا کہاں ہے, 5ویں سے پوچھا, اس نے بتا دیا یہاں ہے. تو اب آپ بولو گے بھائی یہ بتا رہا ہے, باقی تو بتا ہی نہیں رہے ہیں, تو پھر آپ اس تحقیق کے بغیر کہ یہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط, آپ اسی کے پیچھے چل پڑو گے. چلو بتا تو رہا ہے نا, حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے کہ بتا رہا ہے, یہ ضروری ہے کہ صحیح بھی بتا رہا ہے یا, تو اس وقت تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں, اس لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن جہاں آپ کے پاس آپشن ہو, کچھ صحیح بتانے والے بھی ہوں, کچھ غلط, جیسے 2 آدمی بتا رہے ہیں انڈا موڑ کا راستہ, ایک کسی اور سمت میں لے جا رہا ہے, دوسرا کسی اور سمت میں, تو پھر آپ پر تحقیق واجب ہے, بھئی صحیح راستہ یہ بتا رہا ہے یا وہ بتا رہا ہے. تو اسی طرح جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, اس بارے میں ورکشاپس کروا رہے ہیں, ان میں بھی لوگوں کو چونکہ صحیح لوگ ملتے نہیں ہیں, تو جو ملے لوگ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بڑی دھوم مچی ہوئی ہے ان کی, بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ, بلکہ اکثر باتیں ان کی اچھی ہی ہوتی ہیں, غلط نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ فالٹ دور کیے بغیر آپ کو سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا, وہ ان میں ہے. علماء کی باتوں کو لوگ اس لیے نہیں سنتے کہ مولانا لوگ بدنام ہو گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں کیا موٹیویٹ کریں گے. یہ تو اگر اصل میں انسان کے نا ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جو خود ترقی یافتہ نہیں ہے وہ آپ کو ترقی کیسے دے گا, صحیح ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ, علماء لوگ, یہ خود ترقی, یہ بیچارے نہ روٹی ان کے پاس, نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو خود چندوں کے محتاج ہوتے ہیں, تو یہ خود کامیاب لائف نہیں گزار رہے, تو یہ آپ کو کامیابی والی لائف, بولو بھائی کیسے دے. اگر یہ اتنا ان کے پاس ہدایت کا راستہ ہوتا تو خود تو کم از کم, تو ان کا جو لباس ہے وہ بھی عام پبلک سے ہٹا ہوا ہے, اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بھی عام لوگوں سے ہٹا ہوا ہے. یہ بھی اچھے علماء کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جو مولانا 2 نمبر ہیں ان کی تو ماشاءاللہ, ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے, تمیز سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. تمیز سے جب بھی بات آتی ہے انجینئر میرے ذہن میں لازمی آتا ہے پتہ نہیں کیوں. جب بھی میں بولتا ہوں نا تمیز سے بات, تو وہ میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کلپ, ٹھیک ہے نا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے, بڑے دلائل سے بات کی تھی. پھر میں نے اس پہ, لوگوں نے کہا کہ اس نے فلاں بزرگ پہ بھی الزام لگائے. میں نے کہا پہلے ایک کے الزام کا جواب ہو جائے پھر ہم دوسری طرف آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس تو الزام لگانے کے لیے ٹائم بہت ہے, ہمیں تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو میں نے کہا ایک کا جواب دے دیا ہے, اگر اس میں صحیح ہو, ہدایت کے جذبہ ہوگا تو پہلے وہ اس کو تسلیم کرے, بھائی میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اب میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. ایسا تو کچھ کیا نہیں ہے. تو کافی عرصے کے بعد کسی نے بتایا کہ اس نے آپ کے کلپ کا جواب دے دیا ہے. کل کی بات ہے, میں جامعہ جا رہا تھا پرسوں,
تو گاڑی میں تھا تو فارغ تھا, تو میں نے دوست سے کہا یار وہ جواب ذرا مجھے سناؤ. اس نے میرے کان سے موبائل لگا دیا, وہ جواب میں نے سنا تو اس میں جواب تھا ہی نہیں. اس میں یہ تھا کہ مولانا شریف تھانوی نے رجوع کیوں نہیں کیا, یہ کہ نہیں, فضول قسم کی باتیں ہیں. میں نے کہا اب اس کو کیا آدمی اس کا جواب دے, کوئی بات ہے, کوئی جواب دو تو آدمی جواب دے نا اس کا. لیکن حیرانگی سوال کرنے والوں پر ہوتی ہے, کیوں نہ ایسا لگتا ہے نہ سوال کرنے والے نے میرا پورا بیان سنا ہے اور نہ جواب دینے والے نے, یا تو سنا ہی نہیں ہے یا گھننا بن کے ایسے ہو گئے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مفتی صاحب نے جواب کیا دیا ہے. الٹے الٹے اور الزامات لگا دیے کہ اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, اب تو ساری دنیا کو. بھائی یہی تو الزام ہے, وہ رجوع کیوں کریں گے جب ان سے غلطی نہیں ہوئی, تو رجوع کیوں کریں گے وہ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ٹائم ویسٹنگ والا حساب کتاب ہے. اسی طرح حضرت حسن کی شادیوں پر میں نے کچھ بات کی تھی, اس پہ بہت بدتمیزی والا لب و لہجہ اختیار کیا. تو حضرت حسن کی جو شادیوں کو میں نے تذکرہ کیا تھا نا, 120 تو ایک روایت ہے, صحیح کتنی ہیں شادیاں ان کا کوئی گن تھوڑی رہا تھا وہاں بیٹھ کے. بعض نے کہا 90 ہیں, بعض نے کہا 100 ہیں. اتنی بات مورخین ذکر کرتے ہیں کہ نکاح بہت کثرت سے کیے ہیں. تو اس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں کیا کی ہے, مفتی صاحب نے توہین کی ہے. الزام میں بس یہی لگایا ہے کہ یہ تاریخی روایتیں گھڑی گئی ہیں امام حسن کو بدنام کرنے کے لیے. دلیل اس کی بھی کوئی نہیں دی ہے, یہ گھڑی گئی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی روایتیں گھڑی گئی ہیں, وہ روایتوں کی تو آپ مان لیتے ہیں, اس میں تو تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں. اور حضرت حسن کی جو شادیاں ہیں, جس کو اہل سنت والجماعت کے علامہ ابن کثیر عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہیں, انہوں نے ذکر کیا ہے, تو اس پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گھڑی گئی ہیں روایتیں. تو اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان روایتوں کو غلط قرار دے کے پھر صحیح روایتیں پیش کرتے کہ دیکھو حضرت حسن کی ٹوٹل اتنی شادیاں تھیں, صحیح مستند روایت سے ثابت ہے. یہ پھر جواب ہوتا, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو پھر تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. رہا یہ مسئلہ کہ حضرت حسن نے جو اتنی کثرت سے شادیاں کی, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عیب کا کام کیا انہوں نے, کیونکہ جب شادیاں زیادہ کی ہوں گی تو طلاقیں بھی دی ہوں گی نا, کیونکہ 4 سے زیادہ تو آپ رکھ نہیں سکتے. اچھا یہ بھی الزام لگایا ہے اس نے کہ حضرت حسن نے جب کی تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کی. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی میرے بارے میں کہے مفتی صاحب نے 3 شادیاں کی, ان کے ماموں نے کیوں نہیں کی, ان کے بھائی نے کیوں نہیں کی. ابے بھائی, ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا. حضرت حسن نے کر لی, حضرت حسین نے نہیں کی. اور ہمیں پتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی لوگوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ہوں گی نکاح کے لیے, ان کا نظریہ نہیں تھا, جیسے حضرت علی نے نہیں کی اور جمہور صحابہ نے نہیں کی. وہ اتنی کثرت سے نکاح نہیں 4 سے زیادہ نہیں کرتے تھے اور بلا وجہ طلاق نہیں دیتے تھے. حضرت حسن نے کیوں کی, اس کی ریزن میں اس بیان میں بیان کر چکا ہوں. تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتنی کثرت سے نکاح کو اہل بیت کی گستاخی سمجھا گیا ہے. یہ بنا ہی غلط ہے. اصل میں ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے صحابہ کرام کو پرکھتے ہیں. عرب کے کلچر میں طلاق کو زیادہ معیوب, زیادہ کا لفظ بھی میں خود بڑھا رہا ہوں, عرب کے کلچر میں طلاق کو سرے سے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. کیونکہ اگر ہم صحابہ کی سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں طلاق اتنی معیوب نہیں تھی جتنی ہمارے ہاں ہے. سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا ہے, طلاق ہے. تو اسی حدیث میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے. ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہے کیا, حلال ہے. ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج برے مرتب ہوتے ہیں. اس سے خود پتا چل رہا ہے کہ اگر طلاق کا نتیجہ برا نہیں نکل رہا تو پھر طلاق معیوب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو. کیونکہ ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کثرت سے نکاح کیے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ شادیاں کی ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھے, نکاح کرتے تھے, طلاق دے کے ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے تھے عورت کو, پھر دوسری شادی کرتے تھے.
ہمارے معاشرے میں طلاق کو اس لیے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم بھی لوگوں کو طلاق سے منع کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے. جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کو معمولی بات پہ طلاق نہ ہو, تو کسی کی بہن بیٹی کو بھی معمولی بات پہ طلاق مت دو, کیونکہ عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. حضرت حسن نے جن عورتوں کو طلاق دی ان کا بیڑا غرق نہیں ہوا. عرب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے طلاق کا دھبا کوئی دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی, ایک عورت کو طلاق ہوئی فوراً 10 رشتے آ گئے اس کے لیے شادی کے لیے. عدت گزرنے سے پہلے رشتے آتے تھے. قرآن نے پابندی لگائی ہے صحابہ پر کہ کسی عورت کی عدت سے پہلے نکاح کا پیغام بولو بھائی مت بھیجا کرو. یہ پابندی قرآن کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہوتا تھا. پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو معلوم ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے, یعنی تمہارے دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہوئی ہے, میں جلد سے شادی کر لوں. تو اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النکاح, عدت کے دوران گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو, یعنی اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو کہ میرا شادی کرنے کا موڈ ہے, کہیں اور ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ایک دفعہ پوچھ, گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو. یہ کیوں قرآن نے کہا؟ سورہ بقرہ کی آیتیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتا ہے کہ تم لازمی یاد کرو گے, تم سے صبر نہیں ہوگا. یہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں عورت کے بیوہ ہونے کے بعد بھی گھر بسنے کے اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کنواری کے ہوتے تھے, اور طلاق کے بعد بھی اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کنواری کے ہوتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں, شہید ہوئے, ان کی بیوی حضرت اسماء بیوہ ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی, دونوں قریشی سردار ہیں, کتنے خاندانی رشتے آئے ان کے لیے. حضرت اسماء نے حضرت ابو بکر کے نکاح کو قبول کر لیا عمر کی وجہ سے, اور حضرت علی کے نکاح کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, پھر حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا پیغام. 2 دفعہ بیوہ ہونے کے بعد بھی کس کا رشتہ مل رہا ہے؟ حضرت علی کا. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. تو اس معاشرے میں طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو حضرت حسن نے اگر کثرت سے نکاح کی اور کثرت سے طلاقیں دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی, پھر بھی نکاح کر رہی ہیں. اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ کس سے جوڑنا چاہ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے عیش پرستی میں یہ کام نہیں کیا. یہ کام جب برا ہے جب عیاشی کی نیت سے ہو. کون نہیں چاہتا بھائی؟ بالکل وہی بات ہے. ایک خاتون تھی انگریز عورت, اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمر خاتون سے نکاح کر لیا ہے بھائی, اتنی کم عمری میں. میں نے کہا مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ آج عیسیٰ ابن مریم زندہ ہوتے, وہ عیسائی عورت تھی, اور آپ کو یہ یقین بھی ہوتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور آپ کی عمر 12-13 سال ہوتی, کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیوی بن جائیں؟ وہ کہنے لگی یقیناً وہ اگر پیغمبر ہیں تو میں ضرور چاہوں گی. تو میں نے کہا اسی طرح حضرت عائشہ کے والد نے یہ چاہا کہ میری بیٹی کس کی بیوی بن جائے؟ سید الانبیاء کی, سید الانبیاء کی بیوی بن جائے, چاہے وہ ان کی عمر 50 سال ہی کیوں نہ ہو. تو نکاح میں ایک ہی چیز نہیں دیکھی جاتی کہ عمر ہے یا اخلاق ہیں, بہت سارے مفاد ہوتے ہیں نکاح سے وابستہ ہوتے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت علی نے کیوں نہیں کی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الطلاق قبیح, میں طلاق کو کیا سمجھتا ہوں؟ برا. تو طلاق بری ہے, لیکن اگر کوئی مصلحت ہو تو بری نہیں ہے. تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ذوق کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں علی طلاق اس کو پسند نہیں کرتا, جبکہ حضرت حسن سمجھنے کہ نہیں یہ نیت ہو تو کر سکتے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ اسلامی تاریخ میں کثرت نکاح, جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے, عرب آج بھی کرتے ہیں, جن کے پاس دولت بہت ہے وہ عورت سے شادی کر کے پھر اس کو پیسے دے کے طلاق دیتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ ہو, وہاں عورت راضی ہوتی ہے. کسی عرب عالم نے آج تک اس عمل کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. حرام ہونا اس وقت جب عورت کو دھوکہ دیا جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ
بیرون ملک جاتے ہیں, عورت سے نکاح کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے, اور پھر واپسی پہ اس کو طلاق دے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ بیچاری حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ برا عمل ہے, کیونکہ یہاں طلاق کا نتیجہ برا نکل رہا ہے, نتائج غلط نکل رہے ہیں. تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو ایسے طلاق دینی ہے تو اتنا پیسہ دو کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. یا اس کو صراحتاً تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں طلاق کی نیت سے, یہ تو متع جیسی صورت بن جائے گی. لیکن اس کو بتاؤ کہ میں امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں, میں شادی تو کر رہا ہوں لیکن بھائی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں واپس جاؤں گا تو میں نہیں رکھ سکوں گا تمہیں, میرے پاس وہاں سعودیہ لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یوں تو نہ کہہ کہ میں طلاق دے دوں گا, لیکن اس کو دوسرا رخ بھی دکھا دے کہ بھائی واپسی پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لے جا بھی سکتا ہوں. ایسے گول مول بات کرے تاکہ بعد میں جب اس کو طلاق دے تو پھر اس کی تلافی بھی کرے اور اس کے ذہن میں تھوڑا سا تصور ہو. یہ زنا سے بچنے کے لیے جو فورن کنٹری میں لوگ جاتے ہیں, عرب لوگ خاص طور پہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں کچھ ڈیٹیل ہے, آپ یہ نہ شروع کر دیں ایک دم, کیونکہ ابھی میں اس ٹاپک کو پہ مزید لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور وہ اصل موضوع رہ جائے گا. تو یہ وہ لوگ جن کو زنا میں پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے, وہاں ان سے کہا جاتا ہے زنا سے بہتر ہے کسی خاتون سے نکاح کر لو, اور جاتے ہوئے اس کو پیسے ویسے دو, اس کو راضی کر کے طلاق دے دو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو. اول تو یہ ہے کہ نہ دو طلاق, لے کے جاؤ اپنے ساتھ اس کو. لیکن اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس میں یہ آپشن دیا جاتا ہے اس کو کہ بھائی اس کو جو ہے کیا نام ہے کچھ پیسے ویسے دے کے اس کے نقصان کی تلافی کر کے اس کو راضی کر لو اس بات پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلاق اسلام میں معیوب ہے ان نتائج کی وجہ سے جو نتائج طلاق پہ نکلتے ہیں. اگر وہ نتائج نہ نکلیں تو پھر معیوب نہیں ہے. تو جو انجینئر صاحب ہیں نا, انہوں نے ہمارے کلچر کے لحاظ سے حضرت حسن کی شادیوں پہ اعتراض کیا ہے. اس بیچارے کو صحابہ کا اور اسلام کا کلچر معلوم نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے تھے جمعے کی نماز میں. حضرت عمر نے ان کو حکم دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو, بیوی کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے بھائی؟ ایک آدمی بیگم سے محبت کی وجہ سے لیٹ آیا, امام صاحب اسے کہہ سکتے ہیں یار اس بیوی کو چھوڑ دو؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بولیں گے, اور بولنا بھی نہیں چاہیے. بولیں گے بھائی میں نے بیوی سے عشق اور محبت میں لیٹ ہو گیا جمعے میں, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر نے یہ پہلو دیکھا کہ بھائی اس کی تو تلافی ہو جائے گی, چھوڑ دیں گے اس کو 10 رشتے مل جائیں گے. میرا جو بیٹا ہے یہ بیوی کی وجہ سے نماز میں کیا کر رہا ہے؟ تاخیر. آج ہم یقیناً مشورہ نہیں دیں گے چھوڑ دو, ہمیں پتہ ہے اس کو چھوڑ دیا تو بیچاری کہاں جائے گی. تو عرب میں بیوی کو چھوڑنے پر وہ نقصان نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو انجینئر نے آج کے لحاظ سے وہ میرے بیان پہ اعتراض کر کے پورا کلپ بنا دیا, اور لب و لہجہ بھی وہی جو ان کو ورثے سے ملا ہے باپ دادا سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, حضرت سودا کی جب عمر زیادہ ہوئی ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو ایک طلاق دے دی. کوئی وجہ نہیں تھی, ان میں کوئی عیب نہیں تھا, طلاق دے دی آپ نے. اب غیر مسلم اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, یار ایک عورت بوڑھی ہو گئی طلاق دے دی. حضرت سودا نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ آپ میری باری نہ دیں مجھے, واللہ ما بی امیر فی الرجال من حاجہ او کما قالت, کہ مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھے طلاق نہ دیں, میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں, مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں, چونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے بیوی بن کے ہی میرا حشر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. اب اگر ہمارے کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس کو تو یار یہ کیا بات ہوئی, بیوی بوڑھی ہو گئی تو طلاق دے دو. اور آج ہم یقیناً منع کریں گے کہ بیوی بوڑھی ہو جائے آپ اسے طلاق نہ دیں. لیکن عرب میں یہ معیوب نہیں تھا, کیونکہ اس پہ جو نتائج نکل رہے تھے وہ برے نتائج نہیں تھے. حضرت سودا کو نقصان نہیں تھا اس میں, کیونکہ بوڑھی عورتوں کو اس کی طلب نہیں ہوتی کہ شوہر میرے ساتھ سوئے, طلب ہوتی نہیں ہے کہ شوہر میرے ساتھ رات گزارے. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا, دادا دادی نانا نانی کو, نانی ادھر سو رہی ہے اور دادا نانا دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں. بڑھاپے میں یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ختم, رغبت ہی نہیں رہتی. تو اب بھائی تم نے ادھر ویسے ہی سونا ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے ادھر سونا ہے, میں نے ادھر سونا ہے, تو کیا کرنا ہے. اور پردہ بھی, پردے کے حکام بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کیس آیا میرے پاس, وہ 75 سال کے تھے, انہوں نے طلاق دے دی ان کو 65 سال یا 70 سال کی خاتون کو.
اب وہ خاتون پریشان ہے, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, بار بار پوچھ رہی, اس طریقے سے دیے, کہیں فتویٰ مل رہا ہے کہ ہو گئی, کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے نہیں. میرا بھی خون پیا ہوا, انہوں نے بار بار مفتی صاحب بتایا. میں نے کہا بھائی طلاق مجھے نہیں یاد کہ ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, جو بھی میں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے. میں نے کہا محترمہ اگر ہو گئی تو بھی کرنا کیا ہے, نہیں ہوئی تو بھی کرنا کیا ہے. 70 سال کی آپ ہو گئی, 80 سال کا آپ کا میاں, گھر میں رہتے رہو, ہو گئی نہیں ہوئی تو بھی گھر میں ہی رہو, ٹھیک ہے نا. 80 فقہاء نے لکھا ہے میاں بیوی بڈھے ہو جائیں نا, طلاق ہو بھی جائے تو بھی ایک گھر میں, کیونکہ طلاق نہیں بھی ہوتی تو بھی اس نے ادھر ہی کمرے میں سونا ہے, آپ نے ادھر سونا ہے. اس بڑھاپے میں تو اکٹھے سوتے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے, لوگ مذاق اڑائیں گے, بچے مذاق اڑائیں گے, کیا ہو گیا ہمارے نانا کو. تو میں نے کہا آپ نے ادھر سونا ہے, اس نے ادھر سونا ہے, ہو بھی گئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے, نہیں ہوئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے. کہہ رہی وہ نان نفقے کے مسائل. میں نے کہا وہ اس بابا کو مجھے فون ملا ہے, میں اس کو کہتا ہوں یار خرچہ پانی دے دیا کرو یار, ساری زندگی تمہاری بیوی بن کے رہی ہے, طلاق دے بھی دی تو خرچہ دیتے رہو بچوں کی خاطر. میں نے کہا زیادہ زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی اسکارف لے لینا ہے, تاکہ بالوں کا پردہ ہے عورت کا, شوہر کے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہیں, چہرے کا ایسے موقع پہ پردہ, بوڑھی عورت پہ ویسے ہی چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں نے کہا اب کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھائی اپنی باری معاف کر دو. تو حضرت سودا نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ طلاق نہ دیں, میں ویسی باری دے دیتی ہوں, مجھے مردوں میں حاجت نہیں ہے, بس میں چاہتی ہوں ایک رشتہ قائم ہو اور رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس کو تبھی آپ دیکھیں غیر مسلموں نے اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے, اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. نبی کو مجنون بھی کہا, دیوانہ بھی کہا. حضرت زینب کی طلاق, حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا, اس پہ اعتراضات کیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا, مگر اس موقع پر کسی عرب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا. نہ حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی, نہ اس پر اعتراض کیا کہ اتنی شادیاں کیوں کی ہیں, نہ اس پر اعتراض کیا کہ حضرت سودا کو طلاق کیوں دی اور پھر رجوع کیوں کیا. کسی چیز پہ اعتراض نہیں, کیونکہ وہ ہمارا کلچر الگ ہے, ان کا کلچر الگ تھا. تو یہ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بھی بہت کثرت سے نکاح, کیونکہ بہت مالدار تھے, تو وہ جب طلاق دیتے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے, اور طلاق یافتہ عورت کی دھڑا سے فوراً شادی ہوتی تھی وہاں پہ. طلاق کو شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے, عورت کا نقصان نہیں سمجھا گیا. مرد کی ملکیت سے ہاتھ سے ایک عورت نکل جاتی ہے, کیونکہ عورت کے پاس تو درجنوں اور رشتے ہوں گے, مرد مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے. یہ جو دیکھو 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا نا کہ مرد رجوع نہیں کر سکتا, اس پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ طلاق شریعت کے مطابق دو, یعنی اکٹھی مت دو, اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدود کو توڑے گا یعنی اکٹھی طلاق دے گا, اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو یہ سب خطاب کس سے ہو رہے ہیں؟ مرد سے. پتہ چلا 3 طلاق دے کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. ہمارے کلچر کے لحاظ سے یہ والی آیت فٹ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ نقصان عورت کا زیادہ ہو رہا ہے اور مرد کا کم ہو رہا ہے. مرد کو درجنوں رشتے مل جائیں گے, عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ وہاں تعدد زوجات کا رواج تھا, 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. عورتیں کم تھیں شادی کے لیے, مرد زیادہ تھے, تو مردوں کو نہیں ملتی تھیں عورتیں. تو اب ایک آدمی کے نکاح میں بیوی ہے, اس نے دھڑ سے 3 طلاقیں دے دیں تو اس کو تو مل جائے گا کیونکہ نکاح کرنے والے مرد بہت ہیں, اس کو رشتے کے لیے عورت نہیں ملے گی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. یہ جو حلالہ ہے نا, حلالہ ایگریمنٹ کے ساتھ, حلالہ تو حرام ہے بغیر ایگریمنٹ کے, جو حلالہ ہے یہ بھی مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے, اب یہ کسی اور کی بیوی بنے گی, تمہاری نہیں بنے گی, کہ تم نے اکٹھی دی کیوں. تو خلاف شرع طریقے سے طلاق دینا تو بہت بڑا جرم ہے, لیکن شریعت کے مطابق طلاق دینا اگر نتائج برے نکل رہے ہیں تو برا ہے, نتائج برے نہیں نکل رہے تو پھر برا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ نتائج برے ہی نکلتے ہیں 99%, اس لیے ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ
کہ حتی الامکان اس عمل سے بچا جائے. عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور مرد کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ طلاق اتنا بڑا دھبا سمجھا گیا ہے, اس مرد کو کوئی دوبارہ رشتہ نہیں دیتا. اب سعودیہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں طلاق دے دی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں پاکستان میں شادی ہیں اصل پاکستانی, کہہ رہے ہیں یار لوگ پوچھتے ہیں طلاق دی تو اب کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہے, سعودی عرب میں ایسا ہے, دی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, نہیں بنی ہوگی آپس میں, دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں یار پاکستانی عجیب لوگ, مجھ سے کہہ رہے تھے یار یہ عجیب لوگ ہیں, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلی کو کیوں دی. میں نے کہا یہ بہت ہی, کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے کلچر سے ہو کر آئے ہیں, تو میں نے کہا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور وہ ان کو ڈر بھی ہے کہ اس کو دیے تو ان کو بھی نہ دے دو کہیں, تو یہ اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں عرب میں بھی جب عورت کو طلاق ہوتی ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. عدالتوں میں آپ جاؤ تو طلاق کے کیسز, میں نے تو ریسرچ کی ہے وہاں پہ, عدالت میں بھی گیا ہوں سعودیہ میں, اور عربوں سے بھی پوچھا ہے. عربوں میں جو طلاق بہت زیادہ پھیل گئی ہے نا, ہے تو برا عمل, کیونکہ عربوں میں طلاق اس لیے پھیل گئی, عیاشی بہت ہے وہاں پہ, عیاشی بہت پھیل گئی نا, لیکن پھر بھی طلاق لینے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی طلاق کا مطالبہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ طلاق مانگتی ہیں. تو ہمارے ہاں عورت بیچاری حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. ایسے ایسے مکھنچو میاؤں کو عورتیں برداشت کر رہی ہیں. اسلامی معاشرہ ہوتا نا, میں ان کو کہتا کبھی بھی برداشت نہ کرو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیچاری طلاق کے بعد جائے گی کہ ہم لوگ مشورہ دیں بھائی جو بھی ہے, جس کا بھی پٹھا ہے, اب میں خادم حسین صاحب سے اپنی نسبت نہیں جوڑنا چاہتا, جس کا بھی پٹھا ہے برداشت کرو, حتی الامکان برداشت کرو. تو وہ سمجھ میں آ گیا حضرت حسن کی شادیاں جو اتنی تھیں, اس میں اہل بیت کی توہین ہے ہی نہیں, بلکہ یہ اہل بیت کے کمال ہے کہ ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا. اور حضرت حسن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا, خوبصورتی ان میں, جمال, ان کے اخلاق, تو لوگ ان سے رشتہ کرنا چاہتے تھے. تو اور بھی ایک بات ذہن میں آئی تھی, نکل لی. ہاں وہ تو میں نے بتایا, مولوی تھانوی کو جواب ہی نہیں دیا اس نے کوئی اس کلپ کا, اس نے کہا انہوں نے رجوع ہی نہیں کیا. تو میں نے کب کہا ہے کہ رجوع کیا نہیں کیا, یہ بات ہی میں نے نہیں کی ہے. میں نے تو خواب ہے, خواب بیان کرنے میں, اور وہ میں نے احادیث سے بھی اس قسم کے خواب بیان بھی کیے ہیں کہ حدیث میں اس قسم نبی کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا. عام حالت میں یہ گستاخی ہے, خواب میں یہ گستاخی نہیں ہے, اور نہ یہ خواب بیان کرنا گستاخی ہے. اور ایک بات یہ, حضرت حسن کی شادیوں پہ اگر اس نے مجھے گستاخ اہل بیت کہا ہے تو مجھے کیوں کہا ہے, علامہ ابن کثیر کو کیوں نہیں کہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی علامہ ابن کثیر جو مایاناز مفسر ہیں, ان کو بولو نا کہ اہل بیت کے معاذ اللہ گستاخ ہیں وہ, جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے, یا جو اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے, تو ان کو آپ گستاخی کا فتویٰ لگائے نا, لیکن ان پہ کوئی انگلی نہیں. سارا دیوبندیوں پہ نزلہ گر رہا ہے. یہ ہے مسلکی تعصب. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل جو مسلک کا جو کہتے ہیں نا ہم کسی مسلک کو نہیں مانتے, سب سے زیادہ متعصب اپنے مسلک میں وہی ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی احترام سے نام لے لیتے ہیں بہت سے علماء, چاہے ہمارے مسلک میں نہ بھی ہوں, لیکن ان لوگوں کو پھر عجیب بات ہے تعریفیں کرتے نہیں, میں ان کی یہ پازیٹیو چیز کیا کرنا ہے ایسی پازیٹیو کا, جب آپ نے گستاخی رسول کا تہمت لگا دی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر, پھر ان کی تعریفیں کر کے کیا مل رہا ہے؟ گستاخی رسول تو سب سے بڑی گالی ہے کسی کو گستاخی رسول کہہ دینا. تو اب یہ پھیکی پھیکی تعریفیں کہ وہ اتنے اچھے تھے, وہ اتنے اچھے تھے, یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کہہ دیا تمہارے ابا چرسی ہیروئنچی ہیں, اس کو غصہ آیا ہوئے تو نے کیا کہہ دیا, کہہ رہے یار میں تمہارے ابا کی جو پازیٹیو چیزیں ان کو مانتا ہوں. کہے گا پازیٹیو چیزوں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے, جب ہیروئنچی بھی کہہ دیا, چرسی بھی کہہ دیا, اب رہ کیا گیا؟ اب کہنا کہ بہادر ہیں, سخی ہیں, چھوڑو بہادر سخی, چرسی بول دیا. تو بزرگوں کو جب گستاخ رسول کہہ دیا تو اب ان بزرگوں کی پھیکی پھیکی تعریفیں کرنا کہ وہ نہیں ان کی پازیٹیو, چھوڑو, اب آپ نے اتنا بڑا تانا دے دیا, اب یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا طاری مل صاحب کو میں مانتا ہوں, بہت اچھے ہیں. تو میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی مولانا طاری مل صاحب سے پوچھا کہ وہ آپ کو کیا مانتے ہیں؟ وہ بھی آپ کو مانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں؟ ذرا میں تو ان سے ملتا ہوں نا, مجھے پتا ہے ان کے آپ کے بارے میں کیا نظریات ہیں. تو آپ جن کو اچھا کہہ رہے ہو نا, وہ بھی آپ کو اچھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو مولانا طاری مل صاحب کی عادت نہیں ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس کرنا, ورنہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھو تو وہ آپ کے بارے میں کیا کمنٹس دیں گے. تو میں نہیں ابھی ان کے راز فاش کرنا چاہتا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے, ظاہر ہے اس لیے تو نہیں کہا کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر دوں. تو یہ سب جتنے بھی مثبت کام کرنے والے علماء ہیں, یہ سب اس قسم کے فتنوں سے
پریشان ہیں کہ یہ قوم میں خیر خواہی والا کام, یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں یہ لوگ. اچھا آج بیان میں اسی چلا, یہ میں مسائل بیان کر کے پھر آج کا جو موضوع تھا اس کو شروع کرتا ہوں. یہ مسائل آئے گئے ہیں, ہر دفعہ رہ جاتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بھائی نہیں ہوگا نکاح یار, جائز نہیں ہے یہ والا نکاح. لے پالک اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, والدہ کا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں, والدہ کی کفالت لے پالک کے ذمے ہے. لے پالک تو والد کے مال کو والدہ کے ساتھ, بھائی لے پالک جس نے پالا ہے اس کے ذمے ہے. ابا نے اگر بیوی کی اجازت کے بغیر کسی کے بچے کو گھر میں لا کے رکھ دیا تو بیوی پر اس بچے کو پالنا واجب نہیں ہے. زبردستی آپ کسی کی اولاد اپنی بیوی کے پہ نہیں تھوپ سکتے. اخلاقاً پال لے تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح کسی خاتون نے لا کے ڈال دیا شوہر کے متھے تو وہ بھی نہیں. آج کل یورپ امریکہ سے کالز آتی ہیں, اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہاں یہ بھی ہونے لگا ہے کیونکہ وہ لوگ زنا والی اولاد کو بھی اولادی مانتے ہیں. اسلام میں جو زانی ہے, جو زنا سے بچہ پیدا ہوگا, شریعت زانی کا اس سے رشتہ نہیں مانتی. سمجھ رہے ہو, کوئی تعلق نہیں ہے اس کا زانی سے. تو اب کیا کرتے ہیں وہاں بعض جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں, بعضوں کے, ہر سب سے بدگمان نہیں ہو بھائی, وہ زنا سے بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ لا کے, کیونکہ گورنمنٹ تو اس کو آپ کا ہی بچہ مانے گی جس نے زنا کیا ہے, تو اب وہ بچہ لا کے بیوی کو پکڑا دیا کہ اس کو پالو. یہ بھی ظلم ہے عورت پر. آپ اپنی بیوی سے وہ بچہ, سوگن کا بچہ نہیں پلوا سکتے, تو زنا والا بچے کو تو شریعت آپ کا بچہ مانتی نہیں ہے. اس کا باپ سے جو طبی اور سائنسی لحاظ سے باپ ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ وراثت میں کسی بھی چیز میں رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر اس کو پالے گا کون؟ اس کو وہ ماں پالے گی جس نے جنا ہے, جس نے زنا کیا, یا گورنمنٹ پالے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا کوئی فی سبیل اللہ اس کو خوشی سے پال لے تو الگ بات ہے. زانی کا اس سے رشتہ نہیں ہے, اسلام مانتا ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللآہل الحجر وللآہل الحجر, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے والا وہ محروم ہے اور بچہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا, یعنی ثابت النسب بچہ تو بچہ ہے, جو ولد الزنا ہے وہ نہیں ہے. مجھے بالکل صاف کرنا صحیح ہے, یعنی صحیح ہے بھائی, اور رکھنا بھی جائز ہے. الطہارۃ شطر الایمان, حدیث میں آتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے, یہ طہارت نصف ایمان ہے, کیونکہ صفائی میں اور طہارت میں تھوڑا سا فرق ہے. صفائی کا مطلب کسی چیز کو کلین کر دینا, نیٹ اور کلین. طہارت اس سے اوپر کی چیز ہے. انگریزوں میں نیٹ اور کلین کا لفظ تو ہے, طہارت کا لفظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گوروں میں بہت سے نیٹ کلین تو ہوتے ہیں, طاہر طہارت والے نہیں. مثلاً آپ بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کے, پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلے, مگر استنجا کرنے کے بعد آپ نے دھویا نہیں ہے, تو آپ نیٹ کلین تو کہلائیں گے, مگر پاک, طہارت کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے پاک, مگر آپ پاک نہیں کہلائیں گے. بیماریاں میل کچیل سے نہیں پھیلتی, بدبو میل کچیل سے, مٹی میں بدبو نہیں رکھی اللہ نے. بیماریاں اور گندگی, جو میں بچپن میں غیر مسلموں کے گھر میں جب بھی جاتا تھا بڑے نیٹ کلین ہوتے تھے, مگر پھر بھی ایک عجیب سی بدبو آتی تھی. میں سب غیر مسلموں پر یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن میرا جو اپنا مشاہدہ ہے, بچپن میں ہمارے اس کلاس فیلو ہوتے تھے, کبھی ان کے گھر چلے گئے, کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے, عجیب سی بو آتی تھی گھر سے, حالانکہ سب کچھ صاف ستھرا ہے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ان کے میں بے سے بو کیوں آتی ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آیا ان کے ہاں صفائی ہے, طہارت نہیں ہے. جب استنجا کرنے کے بعد آپ دھوئیں گے نہیں, کئی کئی دنوں کا وہ ایک جمع ہو جائے گا. عورتیں حیض سے پاک ہونا اور اس میں طہارت کا خیال کرنا کہ کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی, پھر غسل کرنا, یہ جب چیزیں ہوں گی نہیں تو گندگی تو پھیلے گی نا پھر. تو اسی طرح کسی نے ہم بستری کی, اس کے بعد وہ اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آفس چلا گیا, نیٹ کلین تو ہے, مگر شریعت کی نظر میں وہ پاک بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. غسل کرنا پڑے گا اس کو, جبکہ غیر مسلم اس موقع پر غسل نہیں کرتے. باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا. اسی طرح
ناپاک چیزیں آپ کھا رہے ہیں, سور ہے, کتا ہے, یا مردار ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے نا, جانور جب ذبح نہیں کرتے خون اندر رہ جاتا ہے, وہ تو ناپاک ہے, وہ آپ کھاؤ اور اوپر سے نہا بھی لو, تو شریعت آپ کو نیٹ کلین تو کہے گی مگر پاک نہیں کہے گی. تو اسلام میں طہارت کے الگ فضائل ہیں, اور نظافت اردو میں, عربی میں کہتے ہیں نیٹ اور کلین ہونے کو, نیٹ کلین ہونے کے الگ فضائل ہیں. اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا اور طہارت کا بھی حکم دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ طہارت کا حکم تو یہ استنجا کرنے کے بعد دھونا, یا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی جب تک آپ پاک نہیں کریں گے ان کو, اور غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا, وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے یہاں وہمیوں کو دیکھ لو, سارا دن شلوار پکڑ کے, وہ نظافت کی وجہ سے تھوڑی, وہ طہارت کی وجہ سے. چھینٹیں پڑ گئیں یہ وغیرہ, پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے حدیث میں, اور آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر زیادہ تر کیوں ہوتا ہے؟ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو اس قسم کے احکامات ہیں. اور نظافت کا بھی حکم ہے. نظافت کا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کا حکم, مسواک, یہ دانتوں کی طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے. البتہ بعض دفعہ حدیث میں طہارت بمانا نظافت بھی استعمال ہوا ہے, تو دانت اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک تھوڑی تھے, کوئی گندگی تھوڑی لگی تھی. اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ غسل کا حکم دیا, چاہے جنابت نہ بھی ہو. وہ غسل کیوں ہے؟ نظافت کے لیے, کلین ہونے کے لیے, وہ طہارت کے لیے, طہارت کے لیے نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے نا بھائی, آپ پہ غسل بھی فرض نہیں ہے, جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہو, پھر بھی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جمعے کے دن کیا کرو گے؟ غسل کرو گے, تاکہ صاف ستھرے ہو جاؤ, پسینہ دور ہو جائے, پسینے کی بدبو دور ہو جائے. پسینہ ناپاک نہیں ہوتا, مگر آپ نے جمعے کو حکم دیا نہانے کا, کیونکہ مجمع میں جا رہے ہیں, اس میں پسینے کی بدبو سے دوسرے کو, بولو بھائی, تکلیف ہوگی. تو پسینہ کا تعلق طہارت سے نہیں ہے, نظافت سے ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت غسل براجم کا حکم دیا. یہ جو گھٹنے ہیں نا, اور یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں, ان کو الگ سے صاف کرنے کا حکم دیا, کیونکہ جب ہم نہاتے ہیں تو باقی جسم تو آرام سے صاف ہو جاتا ہے, یہ جو گھٹنے مٹنے جو زمین سے ٹچ ہوتے ہیں, ان پہ جو میل ہوتا ہے یہ آرام سے صاف نہیں ہوتا, تو ان کو الگ سے صفائی کا نبی نے, بولتے کیوں نہیں, حکم دیا. یہ طہارت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ نظافت ہے. اب آ گئی بات. اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں, کہاں کہاں نظافت کا حکم دیا. تو مسلمان طاہر بھی ہوتا ہے, نظیف بھی ہوتا ہے, نیٹ کلین بھی ہوتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے. غیر مسلم نیٹ کلین تو ہو سکتا ہے, پاک نہیں ہوتا وہ. اور بعض غیر مسلم نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں نہ پاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر عجیب سے ہوتے ہیں. اور بعض مسلمان بھی نہ پاک ہوتے ہیں اور نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی فیسلٹی مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ معاف فرمائے, ان کے بارے میں پتہ چلا نہاتے نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یار ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, وہ مہینوں میں ایک دفعہ جا کے نہاتے ہیں. ایک دفعہ یہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے 1 مہینے کے لیے, ایک صاحب 1 مہینے سے وہ نہائے نہیں. میں نے کہا اللہ کا واسطہ, اعتکاف سے گھر جاتے ہوئے لوگ گلے مل کے جاتے ہیں نا, میں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا, بڑی مہربانی ہے, میری طرف سے دور سے آپ کو بلوٹوتھ کے ذریعے مبارکباد, وائی فائی کے مبارکباد دے دوں گا, بلوٹوتھ کا استعمال کروں گا, جدید ٹیکنالوجی. میں گلے ملنے کا تحمل نہیں رکھتا, سمجھ رہے ہو. اس لیے اعتکاف میں جو پسینہ وسینہ آئے نا تو نہا لینا چاہیے. ہاں وہ ٹیکنیکل طریقے سے نہائیں تاکہ اعتکاف بھی نہ ٹوٹے, اور جو ہے وہ, تو بعض لوگ نہاتے ہی نہیں نالائق اعتکاف میں, تو مسجد میں تو اور گندگی پھیلانا یا پسینے کی بدبو, یہ تو بہت برا عمل ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. آج کل کے جو مزار ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ارشاد فرما دیں. صحیح حدیث ہے بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو 1 بالش اونچا کرنے سے منع کیا, اور قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا. جب نبی کی صریح اور صحیح حدیث آ گئی ہے تو بحث ختم. چاروں ائمہ کے نزدیک, چاروں فقہا کے نزدیک اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا, ان کو اونچا کرنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. عیسائیوں سے عبرت حاصل کرو, امریکہ اور UK کے قبرستان جا کے دیکھو, ان میں کوئی آپ کو ڈبل منزلہ قبروں پہ عمارتیں نظر
اہل کتاب میں بعض چیزیں اچھی رہ گئی ہیں, کیونکہ یہ اہل کتاب میں بھی یہی تھا کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں, تو وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھو امریکہ اور لندن کے قبرستانوں کا یوٹیوب پہ وزٹ کرو تو آپ کو سادہ قبریں نظر آئیں گی, اور پاکستان لکھو گے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بلڈنگ زیادہ نظر آئے گی وہ, اور اس میں بعض دفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر, اور بعض دفعہ آدمی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کون ہوتا ہے, کوئی چرسی ہیروئن چی مرتا ہے اس کی قبر پہ بنا لیتے ہیں عجیب عجیب. میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کر آیا ہوں نا, وہاں میں نے بت پرستی دیکھی, تو بتوں کے بارے میں وہم ہے کہ یہ یوں کر دے گا, یہ یوں کر دے گا, تو مجھے خیال ہوا کہ جیسے ان کے پاس ان بتوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, توہمات ہیں, ایسے ہی ہمارے پاس مزار پرستی اور ان روحانی ٹوپی ڈراموں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, صرف توہمات ہیں. وہ توہمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے فلاں بھگوان کی منت مانی تھی, ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا. بعض دفعہ کام ہو بھی جاتا ہے نا, تو ان کے پاس ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں, وہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں, لوگ یقین کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو روحانی ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ان کے پاس بھی واقعات کی ایک فہرست ہوتی ہے, فلاں آیا تھا, میں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا, اس کا فلاں کام ہو گیا تھا. تو اللہ نے بھگوان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ ان سے تم نے فلاں موقع پہ مدد مانگی تھی اور کام ہو گیا تھا, بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کتنی چیزیں ان سے مانگتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی. ایک دلیل یہ دی, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کام نہیں بنا سکتے تو تمہارا کہاں سے بنائیں گے؟ لہذا جو کام تمہارے ہو گئے وہ انہوں نے نہیں کیے, وہ کس نے کیے؟ اللہ نے کیے, اور ان کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے ہی غریبی میں کچھ کام ہو جاتے ہیں. ایسے ہی روحانی ٹوپی ڈرامے کے سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ مت دیکھو فائدہ ہی فائدہ ویسے ہی ہونا تھا. ہر آدمی کے مقدر میں بیماری کے بعد موت نہیں ہوتی, بہت سے لوگوں کے میں بیماری کے بعد شفا بھی لکھی ہوتی ہے. تم یہ دیکھو کہ جو اپنے آپ کے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ تمہارے کام کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ جو روحانی علاج والا, تم جا رہے ہو اس کے پاس کہ میری فلاں جگہ سیٹنگ چل رہی ہے, وہ لڑکی مجھے مل جائے, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں جو پٹھان ہوٹل سے فری پھوکٹ میں 2 پراٹھے نہیں اٹھا کے لا سکتا, وہ تمہاری محبوبہ کو تمہارے قدموں میں بولو بھائی کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو قرآن کا طرز یہ ہے کہ ان کے عاجز ہونے کے دلائل دے رہا ہے, اور آپ ان کے عاجز ہونے کے دلائل پہ غور نہیں کر رہے, جو کام تکے میں ہو گئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. مجھے کینسر تھا, میں حضرت جی کے پاس گیا, کینسر ٹھیک ہو گیا ہے. بھائی میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, میں فلاں کے پاس گیا, ٹانگ جڑ گئی. میرے گدے میں پتھری تھی, انہوں نے پھونک ماری, پتھری نکل گئی. ارے اگر پتھری نکل رہی ہوتی ٹھیک ہے, نکل گئی آپ کی مانتا ہوں, ان کی پھونک سے نہیں نکلی, ویسے نکلی ہے. ہر ایک کی پتھری نے اندر رہنا نہیں ہوتا. تو یہی وہ توہم پرستی ہے جس کی وجہ سے شرک آیا ہے. فلاں نے بت کے سامنے جھکا تھا, اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچہ ہو گیا. فلاں مزار پہ گیا تھا داتا دربار کے, تو دیکھو اس کے اولاد ہو گئی, اس کا مطلب مزاروں سے بھی ہوتا ہے. تو بھائی اگر ایسے ہو رہا ہوتا نا, آپ یہ دیکھو کتنے گئے ہیں ان کو پھر بھی اولاد نہیں ملی, اور کتنے نہیں گئے ہیں پھر بھی ہو گئی اولاد ان کو. تو قرآن کا جو دلائل بیان کرنے کا طرز ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کیا ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں جو خود عاجز ہیں, تو جو مزار میں پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو بھائی, وہ تو ہل نہیں سکتے, وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتے. وہ میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, ایک فالج زدہ آدمی کا فون آیا میرے پاس, آدھا دھڑ اس کا کیا ہے فالج. اس نے کہا میں مزار پہ جانا چاہتا تھا, تو میں نے آپ کا بیان سنا, میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. میں نے کہا چلو ایک آدمی کو ہدایت ملی اللہ کے فضل سے. پھر میں نے اس کو مزید مثال دی, میں نے کہا دیکھو آپ کا آدھا دھڑ کیا ہے فالج زدہ, وہ نہیں ہلتا. جو مزار میں بزرگ ہیں انتہائی قابل احترام, مگر ان کے دونوں دھڑ بولو بھائی نہیں ہلتے. جس کے دونوں دھڑ نہ ہل رہے ہوں وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا بھائی؟ تو یہ قرآن کا اسٹائل ہے دلائل دینے کا. آپ اس میں کہہ سکتے ہو بزرگوں کی توہین ہے, توہین نہیں ہے, یہ تو ان کا عاجز ہونا بیان کیا جا رہا ہے. یہ عاجز ہونا تو اللہ نے پیغمبروں کا بھی بیان کیا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رب مانتے ہیں نا, اپنا رب مانتے ہیں نا. اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کھانا کھاتے تھے, جو روٹی اور کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی اللہ نے؟ بولو نا بھائی, توہین تھوڑی کی ہے, بتایا کہ بھائی وہ عاجز ہے, وہ بھوک کے لیے روٹی کے محتاج ہیں, تو وہ خدا نہیں ہو سکتے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جن بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, اگرچہ وہ بزرگ ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, ہم سے بہت اچھے ہیں, تو فالج زدہ آدمی کا آدھا دھڑ
کیسے صحیح کر دیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا نہیں مانگتے، ان کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے ہمارے لیے. کس سے دعا مانگے؟ اللہ سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلاف میں یہ طریقہ تھا؟ نمبر ایک، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ قبر میں جا کے جب ان سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ آپ کی یہ پکار سنیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب یہ مردوں والا مسئلہ آ جائے گا، اس پہ کلپ بازی شروع میرے خلاف. قرآن کیا کہہ رہے تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. میرا یہ نظریہ کہ مردے نہیں سنتے. اگر کسی کا نظریہ سنتے ہیں تو بھائی اس کا ہوگا. بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ سنتے ہیں، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن مجھے جو دلائل سے جو بات صحیح میں وہ بیان کر رہا ہوں. کسی کی شان میں توہین نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن کی اتنی واضح نص موجود ہے اس بارے میں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. بعض کہتے ہیں ہم سنا نہیں سکتے، لیکن اس قرآن میں یہ کہا کہ وہ سن نہیں سکتے. اصل میں یہاں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، اس لیے تم ان کو نہیں سنا سکتے. تو یہاں عبارت مقدر ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تم ان کو سنا اس لیے نہیں سکتے کہ ان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو اصل میں قرآن یہ بتانے کے لیے چاہ رہا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، کیونکہ آگے آتا ہے لا تہدی العمیٰ، تم اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. تو جیسے اندھا نہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے نہیں دکھا سکتے، تو مردہ بھی چونکہ سن نہیں سکتا اس لیے آپ اس کو سنا نہیں سکتے. بالکل نص ہے یہ قرآن کی، بالکل واضح. اب تو عجیب ہو رہا ہے، بعض لوگوں نے مردوں کو قبروں سے دکھانا بھی شروع کر دیا. کہہ رہے ہیں سننا تو دور کے بعد مردہ اندر سے دیکھ بھی رہا ہے باہر. بھائی اتنا غلو مت کرو، سننے میں اختلاف ہے، وہ اختلافی مسئلہ ہے. ہاں احادیث میں جہاں سننا ثابت ہے جن مواقع پر، ہم وہاں بھی سننے کے قائل ہیں. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب دفنا کے لوٹتے ہو تو مردہ چپلوں کی آواز سنتا ہے، وہاں ہم قائل ہیں سننے کے، تاکہ قرآن اور حدیث میں کیا ہو جائے، تطبیق ہو جائے. تو پھر دوسری بات یہ، اس سے شرک پھیلتا ہے. اور چلو فرض کیا وہ سنتے بھی ہیں، تو کیا زندہ دنیا میں کم پڑ گئے جو آپ مردوں کے پاس جا رہے ہو؟ ہے بھائی، قبر میں جا کے آپ مردوں سے کہہ رہے ہو کہ سنیں، تو کیا زندہ بزرگ دنیا میں نہیں ہے؟ خاص طور پر جب ایک عمل سے بدعت کی تائید ہو رہی ہو اور یہ اسلاف کا طریقہ بھی نہ ہو. اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ قبروں پہ جا کے وہ یوں کہا کرتے تھے، وہ زندوں سے دعا کی درخواست کرتے تھے. تو جب یہ طریقہ بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ بہرحال سنت کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں بذات خود جائز ہوتی ہیں مگر وہ ایک ناجائز چیز کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں، اس لیے منع کر دیا جاتا ہے. یہ چیز شرک نہ بھی ہو تو شرک کا ذریعہ بہرحال ہے، کیونکہ قبر پرستی اسی سے پھیلتی ہے. ہمیں جو قبرستان جانے کا حکم ہے قرآن و سنت میں، وہ عبرت کے لیے. وہ کس کے لیے؟ کہ بھئی آج یہ چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے. فزورها فإنها تذکر الآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی زیارت کرو اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. اس لیے بھائی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور مزاروں پہ ویسے